اللہ تعالیٰ کا فرمان جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایات، کیونکہ ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی تھیں، ان کو ہوا پر بھی حکومت دی تھی، جنوں پر بھی حکومت ملی تھی، تو انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کیا ہوا؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک پرندہ ہے، سائز میں کوے جیسا ہے مگر اس کا رنگ کالا نہیں، اس کا رنگ نیلا سا ہوتا ہے جس طرح آسمان کا ہوتا ہے، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہا، وہ واقعی حاضر نہیں ہے، غائب ہے۔ یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا، یا وہ کوئی روشن سند، کوئی کھلی ہوئی بات میرے پاس لائے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ یہاں سے غائب ہے، سلیمان علیہ السلام کی نگاہ سے غائب، جگہ سے غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کے بھی بادشاہ تھے تو پرندے بھی ان کی اجازت کے بغیر نہ جاتے تھے نہ آتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا، غور کیا اپنے معمولات پر؟ ماں باپ کا کتنا کہنا مانتے ہیں، استاد کا کتنا مانتے ہیں، پیر و مرشد کا کتنا مانتے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا ہم اللہ رسول کی کتنی باتیں مانتے ہیں، کتنی نہیں مانتے؟ کبھی غور کیا کیا حال ہے ہمارا؟ ایک ہے انکار کرنا، ایک ہے عمل نہ کرنا۔ تو ہمیں اپنے حال پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کریں گے، ایمان سے چلے جائیں گے۔ نافرمانی کریں گے، حکم نہیں مانیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ آپ کو اختیار تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار تھا کہ پرندہ اگر بغیر اجازت کے گیا ہے، غائب ہے، تو آپ اس کو سزا دیں کہ وہ بغیر اجازت دربار سے کیسے چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ عذاب شدید سے مراد اس کے پر اکھیڑنا، اسے قید کر دینا شامل ہے۔ اس کے بال اکھیڑ دیں، اس کو قید میں ڈال دیں، پنجرے میں ڈال دیں، اس کی اڑان ختم ہو جائے، وہ اس کو ذبح کر دیں، یہ ان کو اختیار تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار عطا کیا تھا۔ وہ موجود نہیں ہے، میرے سامنے کوئی معقول وجہ غائب ہونے کی، کوئی صحیح وجہ بیان کرے جس سے معذوری ظاہر ہو کہ وہ کیوں غائب ہے۔ ہدہد زیادہ دیر غائب نہیں رہا، فوراً حاضر ہو گیا اور کہا کہ آپ وہاں ابھی تشریف نہیں لے گئے جس جگہ سے میں ہو کر آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے جسم کے ساتھ کہیں جانا اور ایک ہے بیٹھے بیٹھے دیکھ لینا، اس کو کشف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے، آپ کو سب نظر آتا ہے۔
تو یہ کشف تو اولیاء کو حاصل ہے، انبیاء کی شان کتنی ہوگی؟ وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ بڑے ادب سے بات کی اس نے، بما لم تحط به وجئتک، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو ابھی آپ نے وہاں جا کر دیکھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، یا یہ کہ آپ یہاں سے نہیں دیکھ سکتے، میں وہاں جا کر دیکھ کے آیا ہوں، آپ نے تو شاید یہیں سے دیکھ لی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑے ادب سے اس نے پکارا اور بتایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، امرأہ، عورت دیکھی ہے کہ وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے۔ تملکہم، ملکہ، ملک، یہ لفظ آپ کے ہاں پکارے جاتے ہیں بادشاہ کے لیے، عورت ہو تو ملکہ اور مرد ہو تو ملک، پکارتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، یہ نام تو اللہ کے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ نام بھی اللہ کا ہے۔ اور سورہ حشر کی آخری آیتوں میں الملک القدوس، الملک کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ اللہ خود سے کمال والا ہے، اور جیسے کمال والا اللہ ہے کوئی اور ہو سکتا نہیں، مگر وہی لفظ مخلوق کے لیے بولا گیا یا نہیں؟ اونچی اونچی، تو پتہ چلا صرف لفظوں کے اطلاق سے شرک لازم نہیں آئے گا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں، کہ جیسا اللہ کو ملک کہتے ہیں ویسا ہی کسی اور کو کہیں گے تو یہ درست نہیں۔ اب رب کا لفظ اللہ کے لیے بھی اور رب کا لفظ والدین کے لیے بھی قرآن میں آیا، تو کیا دونوں کا معنی ایک ہو جائے گا؟ دونوں کی حقیقت ایک ہو جائے گی؟ نہیں، کہ وہ بادشاہی کر رہی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے۔ کیا مطلب؟ سلطنت کی تمام چیزیں، بادشاہت کی تمام چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اس سے مراد وہ کل نہیں ہے جس سے آپ ساری کائنات مراد لے لیں، وہ نہیں ہے، ہر شے نہیں۔ یہاں پر صرف یہ کہ اس کو بادشاہت کی تمام چیزیں حاصل ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اب عرش کا لفظ اس کے تخت کے لیے آیا کہ وہ ملکہ ہے، عورت ہے۔ سبا اس کے علاقے کا نام ہے، ملکہ سبا، یعنی سبا کی وہ ملکہ ہے، کوئین آف سبا، انگلش والے شاید شیبہ کہتے ہیں، وہ ملکہ سبا ہے۔ بلقیس اس کا نام ہے۔ اس کا عرش جو ہے نا، عرش، اب عرش الہی ہم کہتے ہیں، لیکن اس عورت کے تخت کے لیے بھی عرش کا لفظ آیا یا نہیں آیا؟ قرآن ہی میں آیا۔ اللہ کا عرش جیسا ہے ویسا کوئی اور عرش ہو سکتا نہیں۔ عظیم بھی کہا، عرش عظیم، بڑا تخت ہے۔ اس کی 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا،
بعضوں نے 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا لکھا. تو گز کے آپ آگے فٹ بنائیں گے تو 3 فٹ ہوتے ہیں ایک گز میں. اب تو میٹر بولتے ہیں نا, میٹر میں شاید اور زیادہ ہو جاتا ہے. اندازہ کریں اتنا بڑا تخت اس عورت کا ہے, اور اس کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ عرش عظیم. حالانکہ اللہ کے عرش جیسا کوئی عرش نہیں, مگر اس کو بھی عرش عظیم فرمایا گیا. پتہ کیا چلا کہ لفظ تو عرش عظیم آیا اس کے لیے, مگر مراد اس کی کیفیت ہے. اللہ کے عرش سے کوئی مقابلہ, کوئی تقابل نہیں ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس. میں نے کیا پایا اس کو اور اس کی قوم کو, کس حال میں پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. سورج کو خدا مانا ہوا ہے اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں. من دون اللہ, للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. من دون اللہ سے مراد یہاں اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کس کو سجدہ کرتے؟ سورج کو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ان کی نگاہ میں, ان کی آنکھوں میں ان کے کرتوت, ان کے کام, ان کے اعمال سجا دیے ہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں. وہ اچھا نہیں ہوتا, شیطان ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور ان کو شیطان نے سیدھی راہ سے روک دیا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے. اب 2-3 باتیں توجہ سے سنیں. وہ تخت اس ملکہ نے خود بنوایا تھا نا, اس کے پاؤں, جس کو پائے کہتے ہیں, پاؤں, کرسی کے, پلنگ کے پاؤں یا پائے یا ٹانگیں, جو بھی آپ لفظ کہتے ہیں, اس کے جو پلرز تھے وہ لوہے کے تھے, زمین میں گڑے ہوئے, ہل نہ سکے. اوپر اس کا وہ پورا تخت بچھا تھا. تخت پہ 500 کرسی تھی. کتنی؟ وہ کرسیاں آپ کی آج کل کی پلاسٹک والی نہیں تھیں, اس زمانے میں پلاسٹک نہیں تھا. لکڑی کی بھی ہوں تو ایک لکڑی کی کرسی اچھی خاصی وزن والی ہوتی ہے. اس پہ ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے, تانبا, پیتل, سونے چاندی کا کتنا کام ہوا تھا. بڑا, جس کو آپ شاندار کہیں ویسا تخت تھا اس کا. اس ملکہ نے بنایا تھا کہ اگر 500 آدمی مل کر اس تخت کو اٹھائے تو آسانی سے نہیں اٹھتا تھا. اتنا بڑا تخت. یہ خبر لا کے کس نے دی؟ ہدہد نے. کس نے؟ اونچی. حضرت سلیمان کو بولی سکھا دی گئی تھی, پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے. وہ دیکھ کے آیا, اس نے آ کر بتایا کہ آپ ابھی اپنے جسم کے ساتھ اس علاقے میں تشریف نہیں لے گئے جہاں میں دیکھ کے آیا ہوں. یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں, اللہ آپ کو دکھا رہا ہو, وہ آپ کی شان ہے. میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں اور یہ میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں, کیونکہ وہ غائب تھا, موجود نہیں تھا. حضرت سلیمان نے کہا کدھر گیا ہے؟ یا تو وہ بغیر بتائے گیا تو اس کو سزا ملے گی, یا پھر وہ کوئی میرے پاس ایسی خبر لائے. تو وہ یہ خبر لے کر آیا. یہ سونا, چاندی, لکڑی, لوہا, تانبا, پیتل, ہیرے, جواہرات, کپڑے, پتہ نہیں کس کس چیز سے لدا ہوا تخت جو تھا,
اس پہ بہت سارے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے نگینے اس میں جڑے ہوئے تھے، وہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. بڑا قیمتی ہے. اس کے جو اوپر کے پائے ہیں وہ یاقوت کے ہیں، کتنا یعنی اس کی قیمت بھی. مگر ان لوگوں کے عقیدے درست نہیں ہیں. سورج کی پوجا کرتے اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی. اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں. پہلا لفظ کلمے میں کیا ہے؟ نہیں. الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا مگر اللہ. آپ نے پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی، اعلان کر دیا، اور پھر اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اعلان کیا. تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ. ابھی پچھلے دنوں سورج گہن ہوا تھا. سورج روشنی دیتا ہے نا، اللہ چاہے تو اس کو بے نور کر دے، اس کی روشنی غائب کر دے. سورج خدا نہیں ہے. عبادت کے لائق نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ لوہا. یہ مظاہر قدرت ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، یہ معبود نہیں. اس حدود نے کہا تخت تو بڑا شاندار ہے، کیا یاقوت، کیا زمرد، کیا زبرجد، کیا ہیرے، کیا موتی، کیا کچھ لگا ہوا، بے شاندار کرسیاں ہیں، اتنا لمبا چوڑا وہ تخت ہے. مگر وہ لوگ عقیدے کے درست نہیں ہیں، عقیدے بھی خراب ہیں اور اعمال بھی شیطانی ہیں. ان کے کام شیطانی ہیں، عقیدے بھی خراب ہیں، عمل بھی خراب ہیں. اس سے پتہ کیا چلا؟ جو بات آپ کو سنانی ہے نا وہ یہ تو آپ نے سن لیا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، شیطان ان کے کام ان کی آنکھوں میں سجا کر دکھا دیتا تھا، یہ آپ نے سن لیا. مگر یہ بھی سنیں، تھوڑا سا غور کریں، وہ ہدہد یہ بتا رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان کی رعایا میں پرندے کو بھی خبر ہے کہ صحیح عقیدے کیا ہے. پرندہ ہے مگر نبی کی صحبت میں رہتا ہے، نبی کی وجہ سے اس کو بھی پتا ہے کہ صحیح عقیدہ اور اچھے کام کون سے ہے، اندازہ کر لیں. حالانکہ پرندہ ہے. اس نے یہ خبر دے دی